علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ واو کا مطلب اور لام کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جعلنا ہم نے بنایا، فی میں السماء آسمان، بروجا برج ستارے۔ واو کا مطلب اور زینا ہم نے خوبصورت کیا، ہاں اس کو، للناظرین لام کا مطلب کے لیے، الناظرین دیکھنے والے۔ وحفظنا واو کا مطلب اور حفظنا ہم نے حفاظت کی، ہاں اس آسمان کی، من سے کلی ہر ایک، شیطان رجیم مردود، الا مگر من جس نے استرق چرا لیا، السمع سنی ہوئی بات کو، فاتبعہ فا کا مطلب پس، اتبع پیچھے آتا ہے، ہو اس کے، شہاب ستارہ، مبین واضح۔ والارض اور زمین، مددنا ہم نے پھیلایا، ہاں اس کو، والقینا اور ہم نے ڈال دیا، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، وانبتنا اور ہم نے اگایا، فیہا اس میں، من سے کلی ہر ایک، شیئن چیز، موزون نپی تلی ہوئی، وجعلنا اور ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، معائش روزی کے ذریعے، ومن اور اسے بھی، لستم نہیں ہو تم، لہو اس کو، برازقین رزق دینے والے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے، برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت کر دیا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ اور ہم نے اس آسمان کی ہر شیطان مردود سے حفاظت کی، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ مگر جو کوئی سنی ہوئی بات کو چراتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ اس کے پیچھے آتا ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور اس میں ہم نے ہر نپی تلی چیز کو اگایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں روزیاں پیدا کی، ومن اور اسے بھی اس زمین میں پیدا کیا، لستم لہو برازقین کہ تم ہرگز اس کو رزق دینے والے نہیں ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل کا ذکر شروع کیا کہ یہ چیزیں جس نے پیدا کی ہیں وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے؟ پہلا کام، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ برج سے مراد مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، ستارے، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ برج سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پر آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں، وہ بھی برج ہے۔
کچھ ایسے مورچے ہیں کہ جہاں پر ایسی چوکیاں ہیں آسمان پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو شیاطین کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ اور اسی طرح برج کا ایک معنی جہاں پر سورج اور چاند ایک منزل کے بعد دوسری منزل کرتا ہے، اس کے لیے بھی برج کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ساری کی ساری اقوال مفسرین نے اس کے ذکر کیے ہیں، لیکن زیادہ واضح اور آسان معنی وہ ستارے ہے۔ ہم نے آسمان کے اندر ستارے بنائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت کر دیا ان ستاروں کے ذریعے۔ یہ بات شہروں میں رہنے والا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات کہ آسمان ستاروں کے ساتھ کتنا خوبصورت ہوا، یہ بات اس بندے کو سمجھ آئے گی جو پہاڑی ہے یا خالص دیہاتی علاقوں میں رہنے والا ہے، کہ جہاں پر شہر کی روشنیاں، گرد و غبار اور یہ چیز نہیں ہے، وہاں پر جا کر کوئی آسمان کو دیکھے۔ واللہ ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، آسمان اتنا خوبصورت ہے، اس کے ستارے اتنے پیارے لگتے ہیں آسمان پہ، لیکن شہری لوگ اس سے محروم ہیں۔ کچھ شہر کی گرد و غبار، کچھ دھواں، کچھ فیکٹریوں کے اس طرح کی جو اس سے دھوئیں نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تو صاف آسمان بھی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ہر سال رؤیت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ ہم لاہور سے باہر نکلتے نہیں ہیں تو لاہور میں چاند ہمیں نظر آتا نہیں ہے۔ گرد و غبار اور یہ معاملات اتنے ہیں۔ یہ حقیقت کے اندر بات اسے سمجھ آئے گی کہ جس نے فطرت کا اصل ماحول دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوبصورت کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر مردود شیطان سے۔ ستارے پہلے کے بنے تھے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو بعد میں دی گئی۔ کب دی گئی؟ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اس سے پہلے ان پر ممانعت نہیں تھی، وہ آسمان کی بات سن لیا کرتے تھے شیاطین، لیکن جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا قرآن مجید کی وحی کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پابندی لگا دی، پھر کوئی شیطان جا کر بات نہیں سن سکتا۔ تو ہم نے ہر قسم کے مردود شیطان سے اس کی حفاظت بھی کی ہے کہ وہ اوپر آ کر بات نہ سن سکے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کچھ چیزیں اس نے بطور آزمائش بنائی ہیں۔ بطور آزمائش یہ ہے، باوجود سخت پیرے کے اللہ تعالیٰ نے ایک آدھا کلمہ سننے کا جنات کو اتنی کی طاقت دی ہے کہ وہ ایک آدھا کلمہ سن لیں۔ کیوں؟ وہ بھی آزمائش کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ شیاطین جنات ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں، ایک نیچے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر، چوتھا اس کے اوپر۔ راوی نے جب وضاحت کی اس نے یوں وضاحت کی، یہ ایک، یہ دو، پھر تین، پھر چار، یوں یہ سلسلہ بناتے بناتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں ایک دوسرے پر کھڑے ہوتے ہوتے، کیونکہ جنات طاقت ان کے اندر بے پناہ ہے۔ تو وہ آسمان تک جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو ایک دفعہ تو فرشتے جو ہیں وہ سب کے سب ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ سب کے سب کہتے ہیں اس نے حق کہا ہے، اس نے بجا فرمایا۔ پھر جب ان کو وہ فرشتہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو وہ بات اس وقت ان میں سے ایک آدھا کلمہ شیطان سن لیتا ہے۔ حدیث کے اندر لفظ ہے کہ ایک کلمہ وہ سنتا ہے، اور بعض دفعہ کلمہ سننے کے فوراً بعد وہ نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ نیچے، وہ نیچے، وہ نیچے، سیکنڈ سے بھی ادنا لمحے کے اندر یہ خبر نیچے پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کے چاہنے سے ایسے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا اور ہے اور اس کی مشیت اور ہے، یعنی اللہ ان کو خود ایسا کرنے دیتا ہے، تو وہ نیچے بات پہنچا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، وہ بات سنتا ہے، وہ نیچے پہنچانے لگتا ہے، اس سے پہلے ستارہ آ کے اس کو لگتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ ستارہ ٹوٹا، ستارہ گرا، ستارہ دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، یہ شیاطین کو لگتے ہیں، جنات کو مارتے ہیں۔ یہ شیاطین
نجومیوں، عاملوں، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ جو ایک کلمہ سنتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، وہ لا کر اس کاہن کو بتاتا ہے کہ یہ کلمہ آسمان سے، مثال کے طور پہ ایک کلمہ سنتا ہے بارش، وہ پھر حدیث کے اندر لفظ ہیں، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، آگے پیچھے اس کے سغرے کبرے جوڑتا ہے اور پورا جملہ بنا کر، پوری کہانی بنا کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدھی بات انہوں نے سنی ہوتی ہے، یہ پہلے کہہ دیتے ہیں جی ایسے ہوگا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ بات کہتے ہیں لیکن 100% غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان نے ان کو غلط بتایا۔ جنات ان کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ جنات کی کہی ہوئی بات کو آگے کر دیتے ہیں، بعد میں ان کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ کتنی ایسی خبریں، بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن بعد میں جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کلمہ سنتا ہے، شہاب مبین آ کر اس کو لگتا ہے، تو کبھی کبھار وہ بات نیچے پہنچا دیتا ہے، اور کبھی جب اللہ چاہے تو وہ نیچے نہیں پہنچا سکتا، اسی وقت ستارہ اس کو لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور آسمان کے بعد زمین کی بات، زمین کو ہم نے پھیلایا۔ کتنا پھیلایا؟ اتنا پھیلایا کہ یہ انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، اور جو مخلوقات اس پر بستی ہیں ان کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی انسانیت فوت ہو چکی ہے، کتنی انسانیت، اربوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ سب کے سب اس زمین پر رہے اور اس زمین کے اندر دفن ہے، اس کے باوجود زمین کی وسعت کتنی ہے۔ یہ تو انسان ہے نا، کم عقل ہے، اپنی عقل کے مطابق منصوبہ بندیاں کرتا ہے، اگر نہ حقیقت ہے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے بندے پیدا کرنے ہیں، اس کو پتہ ہے، اس نے کتنوں کا انتظام کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ان منصوبوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے بندوں کے لیے کتنی جگہ بنانی ہے، وہ رب ہے۔ تو اس نے زمین کو پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ زمین انسانیت کے لیے کافی ہے، کم نہیں ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور دوسرا ہم نے اس کے اندر پہاڑ گاڑے۔ پہاڑ اس لیے گاڑے کہ زمین ہلے نہ، زمین ہلے نہ۔ زمین کا 3 گنا حصہ جو ہے نا وہ خشکی ہے، اور کچھ حصے اس کا پانی ہے، اور کچھ حصہ ہے کہ جس کے اوپر خشکی ہے، اور اس پر ہم سب کے سب لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین چونکہ گول ہے، اب سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑے۔ جو گول چیز ہوتی ہے عام طور پر وہ ایسے لڑک جاتی ہے، کلٹی کھا جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر پہاڑ گاڑ دیے کہ اس کا ایک ہی حصہ اوپر رہے، یہ ایسے اوپر والا حصہ نیچے نہ چلا جائے۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر زمین گول گیند کی طرح اگر گھوم جائے تو ہم اوپر کے لوگ نیچے پہنچے، ختم ہو جائے ساری دنیا۔ تو یہ رب کا نظام ہے کہ اس نے پہاڑوں کے ذریعے اس کو ٹکا دیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، یہ اگلی بات توجہ سے، ہم نے اس زمین کے اندر اگائیں ہر معلوم شدہ چیز۔ یہ موزون کا معنی نپی تلی، جچی تلی، یعنی ہم نے زمین کے اندر وہ چیزیں اگائیں جس چیز کی ان کو ضرورت تھی جو اس زمین پر رہتے، ہم نے زمین سے وہ چیزیں اگائیں۔ اور نپی تلی کا مطلب کہ جتنی ضرورت تھی انسانیت کو اتنی اگائی۔ اگر کوئی چیز کم پائی جاتی ہے تو اس کی ضرورت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو کم پیدا کیا۔ اگر کوئی چیز وافر مقدار میں، اس کی چیز زیادہ ہے، ضرورت اس کی زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ پیدا کیا۔ بعض پھل، بعض خشک میوہ جات، بعض چیزیں ایسی ہیں وہ زمین پر تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں، ہر بندہ اس کو نہیں خرید سکتا، اس کی قلت کے اندر حکمت ہے۔ اور بعض چیزیں وافر مقدار میں سستی ہیں، ہر بندہ خرید سکتا ہے، اس کے زیادہ ہونے میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چیزیں اگائیں، وہ چیزیں پوری مقدار کے اندر ہیں۔
وہ ماپی تولی جا سکتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں شمار کی جا سکتی ہیں، یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے زمین کے اندر کیا کیا کچھ اگا دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس سے زمین میں تمہارے لیے روزیاں پیدا کی۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ ہم صبح دکان پہ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا آج گاہک کہاں سے آئے گا، کیسے گاہک آتا ہے۔ مزدور اپنا جو ہے وہ سامان اٹھا کر اڈے پر جاتا ہے، کون آتا ہے اس کو لے جاتا ہے، او بھئی میرے گھر پہ کام کرو۔ یعنی کہ یہ روزیاں، یہ عجیب قسم کا نظام آپ دیکھیں، ہر بندہ روزی اللہ نے کہیں نہ کہیں سے اس کا ذریعہ بنایا ہوا روزی کا۔ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے معاش بنایا، روزیاں بنائیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس زمین میں ہم نے ایسی ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ تم اس کو رزق دے ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان اپنے بچوں کو ہی کھلا سکتا ہے، اس کے گھر پہ اس کے 10 بچے ہوں نا، ایک بچہ باہر سے آ جائے نا تو اس کے لیے وہ ایک بچہ بھی بوجھ ہوتا ہے کہ یار یہ ایک بچہ جو ہے نا یہ میرے اوپر بوجھ، حالانکہ اگر اس کا اپنا ہی ایک اور ہو جاتا تو اس کو برداشت ہے۔ انسانی فطرت ہے، انسان اپنے سوا کسی کو نہیں کھلا سکتا، حتیٰ کہ مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے ملازم کو روٹی اگر کھلاتا ہے تو پیسے کاٹتا ہے، اس کے بدلے میں اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے ایسی ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ ان کو رزق دیتا ہے۔ کہاں زمین کے اندر کیڑے، کہاں پتھروں کو کاٹیں تو ان کے اندر کیڑے، اور کہاں سمندروں کی گہرائیوں کے اندر عجیب قسم کی مخلوقات، ایک ایک مچھلی کی کتنی کتنی خوراک ہے، کتنے کتنے من وہ روزانہ کھاتی ہے، اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اور پھر اڑنے والے پرندے، جنگلات کے اندر رہنے والے درندے، ہم تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کہ جس کو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اور بڑی سے بڑی چیز لیکن رب ان کو روزی دیتا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ایسی ایسی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے کہ تم اس کو روزیاں نہیں دے سکتے، انسان نہیں دے سکتا۔ تو یہ رب ہے جو سب کچھ چلاتا ہے اور سب کو روزیاں دیتا ہے۔ باقی آگے والی جو اس کی آیات ہیں وہ بڑی ہی ایمان یعنی کہ ہمارے توکل کے ساتھ اور ہماری تربیت کے ساتھ ان آیات کا ایک گہرا تعلق ہے۔ سارے قرآن کا ایسا ہی تعلق ہے لیکن ان آیات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ وہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔